حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء حضور کی مجلس کے آداب بھی وہی ہیں جو حضور کی بارگاہ کے آداب ہیں، کیونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اس کو بھی ویسی تسلی اور تشفی سے اور جناب باادب ہو کر سننا ہے، ورنہ ہم آپ کو ادب سکھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ادب نہیں کرنا تو ہم بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر کے پڑھ کے چلے جائیں گے۔ ہم نے وہ ماحول نہیں بنانا جس ماحول کے پلے ہوئے لوگوں نے جا کے بارگاہ رسالت میں بیعت بھی کی ہے، جہاں کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صاحب ظاہر ہے انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم آپ کی تربیت بھی نہ کر سکیں۔ خاموشی سے بات سنو، اگر نہیں سن سکتے تو اس مجلس سے چلے جاؤ، بالکل خاموشی سے، جہاں جس کو جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ خاموشی سے بات سنیں، کیونکہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ ادب ہی تو تھا جس نے صحابہ کو اس مقام پر پہنچایا، نہ انہوں نے کیسر و کسرا دیکھے، نہ انہوں نے کوئی مقام دیکھا، یہ ادب کی وجہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ادھر ٹوپی میں حضور کے بال باندھے ہوئے تھے، بال مبارک، تو یہ ادب رسول تھا کہ ان کو اٹھا کر پوری دنیا سے افضل کر دیا۔ یہ ادب ہی تو ہے جس کے یہ پہلا ہے، اگر یہ ادب انسان نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بے اعمال لوگوں کی پرسش ہوگی لیکن بے ادبوں کی اس سے زیادہ ہوگی، اس لیے ادب ضروری ہے۔ اور جب بات سننے کے لیے آئے تو ہمت انگوش ہو کر بات سنا کرو، جب نعرہ لگائے تو پھر سینہ کھول کے لگایا کرو، لیکن جب بات ہو رہی ہو تو پھر بات کو پوری توجہ سے سنا کرو، اس لیے کہ بات ہے ہی حضور کی بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اگر آپ بات نہیں سنو گے تو پھر ہم کس کو بات سنائیں گے، اور یہ محفل کس طرح سجائیں گے کہ ہم حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں؟ لہٰذا بالکل خاموش ہو کر بات سنو۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، کاشانہ رسول میں ایک بکری تھی، فرماتی تھی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ ہوتے تو وہ کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی، پورے گھر میں وہ ایسے گھومتی رہتی، اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تو کہتی وہ ایک نکر میں بیٹھ جاتی اور لم یترم رم کراہیت ان ینتبہ رسول اللہ، کہتی وہ اپنی پونچھ بھی زمین سے زور سے نہ مارتی کہیں اس کی آواز سے بھی حضور کے کانوں میں خلل نہ آ جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب، اور جب حضور کی مجلس ہو رہی ہو تو باادب ہو کر پوری توجہ سے سننا ہے۔ اگر نہیں طبیعت تو بالکل اٹھ کے چلے جاؤ، کسی کی بھی کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی کسی کو جگہ نہیں مل رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شور و غل کریں، یہ اس بات کی ہم بالکل اجازت آپ کو یہاں نہیں دیں گے، لیکن جب آپ کی یہ تربیت ہوئی ہوگی نا تو پھر آپ مدینہ پاک میں جائیں گے تو آپ میں اتنی سخت بھی نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں اس بارگاہ ناز میں، بات کرنی تو دور کی بجا دور کو جا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت واشی بن حرب تک کوئی بھی صحابی نہیں ہے جس نے حضور کے کاشانہ اقدس کا ایسے دروازہ کھٹکایا ہو، جو بھی آیا اس نے ناخنوں سے دستک دی یا بالکل آہستہ سے دستک دی، انہیں پتہ ہے ہمارے آقا و مولا اندر تشریف فرما ہے اور میرے آقا و مولا کا اندر جناب آرام فرمایا ہے، اسی لیے یہ ادب ضروری ہے، باادب ہونا ضروری ہے۔ اعمال تو بعد میں ہے نا، یہ ساری چیزیں، یہ لباس، یہ ساری چیزیں یہ انسان کو حسن دینے کے لیے ہیں، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے نا اس سارے ڈھانگ کے کھڑے ہو۔ نماز تو ہو جاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، بغیر ٹوپی کی بھی ہو جاتی ہے، بغیر پگڑی کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن باادب بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے نا، اور ان پر عمل کروایا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو آپ باادب ہو، آپ کو پتہ ہو کیسے کھڑے ہونا ہے، اور آپ حضور کی محفل میں آؤ تو یہ ٹوپی پہننے کا مقصد، یہ نئے کپڑے پہننے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم وہ ذکر سننے جا رہے ہیں جو ذکر اس کائنات کا عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کا ذکر سن کے جا رہے ہیں جن کا ذکر ہماری جان دل فضا ہے، اور جن کے ذکر سے ہمارے دل کے جناب وہ
پھول کھل اٹھتے ہیں، ہم ان کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ ادب نہ ہوا تو پھر یہاں بھی دھتکارے جاؤ گے اور آخرت میں بھی دھتکارے جاؤ گے۔